بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5ویں تراویح کے بعد چھٹے پارے کے شروع سے 7ویں پارے کے پہلے پاؤ تک تلاوت پر مشتمل تھا۔ اس میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ شریعت کی پابندیوں کا پورا احترام کرو۔ حج کے لیے احرام باندھ لینے کے بعد حلال جانور بھی شکار کرنا حرام ہے۔ مردار جانور، خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کا ذبیحہ، گلا گھونٹ کر مرنے والا جانور، دوسرے جانور کا شکار کیا ہوا یعنی شکاری جانور کا شکار کیا ہوا مردہ جانور، یہ سب حرام ہیں۔ علاوہ اس کے کہ جو مرنے سے پہلے اللہ کے نام پر ذبح کر لیا گیا ہو تو وہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فال اور بانسوں سے اپنی قسمت کا حال مت معلوم کیا کرو، کیونکہ یہ فعل فاسقوں کا ہے، اور فائدہ اور نقصان یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تم اپنے دین پر ایمان رکھو جس کو اب اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، لہذا شرعی پابندیوں کا احترام کرو، حلال اور حرام میں تمیز کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پرہیزگار اور شکر گزار بنو۔ اس صورت میں مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکامات بھی نازل فرمائے۔ سفر حج کے آداب، دین کے اصولوں کا احترام، حلال اور حرام کی حدود، اہل کتاب سے نکاح و تعلقات، وضو، غسل اور تیمم کے قاعدے، اور فساد اور چوری کی سزائیں، شراب اور جوئے کی ممانعت، قسم توڑنے کا کفارہ، اور قانون شہادت یعنی گواہی کے متعلق احکامات نازل فرمائے۔ چوری کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ آپس میں سازش کے تحت دوستی کیے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کا جو عقیدہ تثلیث ہے یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، کافروں کے کفر سے غم زدہ نہ ہوں۔ کافروں کے دل میں قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا گیا ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے بے یار و مددگار رہے گا، اور مشرک پر جنت حرام ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کرا دی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اگر تم اپنی مرضی سے کسی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کرو گے تو اللہ کی قانون کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کرو گے۔ مثلا عیسائی راہبوں کی طرف ترک دنیا کو چھوڑ دینا اور حلال لذت کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ غلط اور ناجائز طریقہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، تم جان بوجھ کر قسمیں کھاتے ہو، پھر ان قسموں پر قائم رہنے کے بجائے ان کو توڑ دیتے ہو، اس پر بھی تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اور ایسی قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، ورنہ 3 دن کے روزے رکھو۔ اے مسلمانوں، شراب، جوا، بانسے، فال، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے ان کی امت کے بارے میں سوال کرے گا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں اس سے زیادہ کچھ علم نہیں جس کا تو نے ہمیں حکم دیا، باقی سب پوشیدہ حکمتوں کا جاننے والا تو ہی ہے، یعنی عالم الغیب تو ہی ہے۔ مومنوں، تم احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اگر تم جان بوجھ کر ایسا کرو گے تو اس کا کفارہ تم کو دینا ہوگا، بدلے میں قربانی دو یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا اس کے بجائے روزہ رکھو تاکہ اپنے کیے کی سزا پاؤ۔